اب یہ وہ سنیں، جب بھی کوئی شخص اپنے پروسپیکٹ کو، کوئی بھی کسٹمر اپنے پروسپیکٹ کو انوائٹ کر کے لے آیا ہے تو اس نے تو 100% مارکس حاصل کر لیے، کیونکہ اس نے انوائٹ کیا اور اس کا پروسپیکٹ آ گیا۔ اب سینئر کی ذمہ داری ہے کہ وہ پریزنٹیشن اتنی اچھی دے، اتنا دل و جان سے دے، چاہے اس کے پروسپیکٹ بیٹھے یا نہیں بیٹھے، ہیوی سائٹ ہے، ویک سائٹ ہے، وٹ ایور، لیکن وہ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے 100% رزلٹ حاصل کرے پریزنٹیشن میں اور بہترین پریزنٹیشن دے۔ یہ سینئر کی ذمہ داری رہی۔ ایک بار پھر جونیئر بیٹھے ان کی ذمہ داری فالو اپ۔ انویٹیشن کا تعلق کبھی بھی سائن اپ سے نہیں ہوتا، سائن اپ کا تعلق اس فالو اپ سے ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ فالو اپ میں بہت زیادہ غلطیاں لوگ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہوا سائن اپ بھی نہیں ہوتا، وہ مس گائیڈ ہو جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے، اور جب کوئی شخص کنفیوز ہو جاتا ہے تو ہی کین ناٹ میک اینی ڈیسیژن۔ فالو اپ میں کرنا آپ نے صرف یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ اگر میں اپنے دوست سلمان کے ساتھ آیا ہوں، میں نے اپنے دوست سلمان کو پریزنٹیشن دلوائی، اس نے پریزنٹیشن لی اور اب وہ آ کے سب سے پہلے کس سے ملے گا؟ مجھ سے ملے گا باہر آ کے، اور جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں غلطی کیا کرتا ہوں، میں کسی بھی سینئر سے اس کو ملوا دیتا ہوں کہ یہ میرے سینئر ہیں، $450 کما رہے ہیں یا $300 کما رہے ہیں یا ہزاروں میں لاکھوں میں کما رہے ہیں۔ یہ غلطی آپ لوگ کرتے ہیں، یہ غلطی نہ کیا کریں کہ کوئی پریزنٹیشن لے کر ابھی آیا ہے اور آپ نے اس کو فوراً سینئر سے ملوا دیا۔ آپ سب سے پہلے اس کو لے جائیں کونے میں اور پھر 10 منٹ کا کانورسیشن اس کے ساتھ کریں۔ آپ اس سے کہیں گے یار تمہیں بزنس یہ کیسا لگا؟ وہ کہے گا ہاں یار اچھا ہے، زبردست ہے، کل انشاءاللہ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ بس اس کے بعد جو ہے وہ کل آپ کو تو نہیں بتاتا، باہر جا کے اوروں کو بتا رہا ہوتا ہے کہ جی ایم آئی کر لینا، مطلب وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کام کر لینا، جی ایم آئی نہ کرنا، کیونکہ آپ نے لٹل نالج کے ساتھ اس کو بھیج دیا، اس کے کانسیپٹ آپ نے کلیئر نہیں کیے۔ کوئی بھی شخص آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، یعنی آپ کا پروسپیکٹ آپ کے پاس آتا ہے، آپ بیٹھے ہیں اور آپ کو پوچھا کیسا لگا بزنس، کہتا ہے یار ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پھر 0 مارکس دے دیجیے گا فالو اپ کے اندر، سائن اپ کو نہیں ہوتا پھر آپ کا، یہ یاد رکھیں۔ آپ اس کے ساتھ 10 منٹ بیٹھیں۔ فالو اپ کے معنی رہتے ہیں ٹو اوپن دا مائنڈ آف اینی پرسن، جو کچھ سن کر آ رہے ہیں اس کے دماغ میں جو ہے اس کو کھولنے کو فالو اپ کہا جاتا ہے۔ آپ کا پروسپیکٹ آپ کا دوست ہے، اس کو آپ ہی بول سکتے ہیں، اوپن کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا، ایک اجنبی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ فرینڈلی ہے۔ ہر شخص کے منیمم 3 کوسچنز ہوتے ہیں اور میکسیمم تو جتنے بھی ہو سکتے ہیں، کم از کم بھی 3 سوالات آپ نکلوائیں اس کے دل اور دماغ میں جو غصے میں وہ نکلوائیں آپ۔ فالو اپ میں 100% مارکس آپ کو جب ہی ملیں گے کہ جب آپ 3 سے 5 سوالات اس کے باہر نکلوائیں۔ آپ اس سے پوچھیں یار جب میں نے اس بزنس کو سنا تھا تو میرے کئی سوالات تھے، تم پوچھو تاکہ تمہارا کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے وہ پوچھ لے، اور پھر بھی اگر ڈھیٹ ہو، اسٹبن ہو، نہیں پوچھ رہا آپ سے، تو پھر آپ ایک آخری حربہ اپنائیے۔ آپ اس سے کہیے ٹھیک ہے یار تم تو سیٹسفائیڈ ہو، میں بھی سیٹسفائیڈ ہوں، انشاءاللہ کل سے اس کو مل کے تو کر ہی رہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ یار اگر کوئی دوسرا شخص یا تیسرا شخص اس بزنس کو سنے اور اس بزنس میں نہیں آئے تو کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا اس کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کہ وہ اس بزنس میں نہیں آئے؟ اب وہ کہے گا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس $60 کا مسئلہ یا $70 کا مسئلہ یہ بتاؤ آپ کے اس تیسرے چوتھے کا نہیں بلکہ اسی دوست کا ہے جو اب دوسرے پہ رکھ کے آپ کو بتانا شروع کرے گا۔ وہ کہے گا یار وہ ہو سکتا ہے یہ سوچے کہ کمپنی بھاگ گئی تو کیا ہوگا۔ ایک تو یہ کمپنی بھاگ گئی، اس سے میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں 2 سالوں میں کہ کمپنی بھاگ گئی۔ میرے دوست نے مجھے بولا کہ یار کمپنی بھاگ گئی، ہاتھ میں گولڈ مائن انٹرنیشنل کی واچ پہنا ہوا ہے، کہہ رہا ہے کمپنی بھاگ گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا یار آپ نے پیمنٹ کی اور اپنی چیز لے لی، اب بھاگ گئی تو کیا لے کے جائے گی؟ کہہ رہا نہیں یار پھر بھی بھاگ گئی تو کیا ہوگا۔ میں نے کہا یار بات یہ کہ ایک گاؤں ہوتا ہے اس میں ایک دردی بھاگ جاتا ہے، اس کو میں نے کہا ایک گاؤں ہوتا ہے اس میں دردی بھاگ جاتا ہے۔ اب دردی تو بھاگ گیا، ایک آدمی 20 گاؤں میں آ کے رونا پیٹنا مچا دیتا ہے کہ دردی بھاگ گیا، دردی بھاگ گیا، دردی بھاگ گیا۔ گاؤں والے کہتے ہیں بھائی تمہارا کیا لے گیا جو رو رہے ہو؟ کہتے یار میرا ناپ لے گیا۔ تو میں نے کہا تمہارا وہی حساب ہے، کمپنی بھاگ گئی تو پتہ نہیں تمہارا کیا لے جائے گی۔
تو لوگوں کا ویژن کلیئر نہیں ہو رہا ہوتا ہے. تو اس چیز کو کلیئر کریں. فالو اپ میں کوشچن آپ نکلوائیں اور اس کے آنسر اگر خود دے سکتے ہیں تو خود دے دیں, اور خود نہیں دے سکتے تو اب آپ بلا لیں کلوزنگ کے لیے سینئر کو. جو 5 سوالات آپ نے اپنے پروسپیکٹ کے باہر نکالے ہیں, آپ کہیں گے یار یہ تو بہت معصوم سے سوالات ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے اور نیچرل ہنسی ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کہکا لگانے لگے اور وہ پریشان ہو جائے کیا ہو گیا. تو مسکراہٹ نیچرل ہو اور آپ کہیں بڑے معصوم سے سوالات ہیں. ان کے جواب میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن میں اپنے سینئر کو بلا لیتا ہوں. گڈ لک ہے وہ موجود ہیں, وہ ان کے جوابات دے دیں گے. آپ نے اپنے سینئر کو کال کیا اور سینئر آ گیا. چوتھا پوائنٹ, سینئر سے آپ نے کہنا سر ان کے کوشچن ہے کہ $60 اگر کسی کے پاس نہ ہو یا اگر وہ کام نہ کر سکے یا کمپنی بھاگ گئی تو سینئر جانتا ہے کہ کیسے جوابات دینے. وہ اس کو سیٹسفائی کرے گا اور سچ بول کے سیٹسفائی کرے گا, کیونکہ اس بزنس کی بیوٹی ہے کہ ہر سوال کا جواب موجود ہے اور سچا جواب موجود ہے. تو پہلا پوائنٹ میں نے پہلی ذمہ داری آپ کی کیا لگائی, جونیئر کی انویٹیشن. اس کے بعد سینئر کی کیا ذمہ داری ہے, پریزنٹیشن دے. جب پریزنٹیشن کو لے کے باہر پراسپیکٹ آئے تو جونیئر کی کیا ذمہ داری ہے, فالو اپ میں کیا کرنا, اس کے سوالات باہر نکلوانے. 3 سے 5 سوالات آپ باہر نکلوائیں. اس کے بعد خود جواب دیں یا بہتر ہے کہ سینئر کو بلوا لیں. سینئر کو بلا لیں اور سینئر سے جوابات کروائیں. اس کے بعد فائنل کلوزنگ ہو رہی ہے. 5واں پوائنٹ آ گیا. فائنل کلوزنگ اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. جب تمام سوالوں کے جواب اس کو مل گئے تو وہ کہے گا یار آئی ایم سیٹسفائیڈ, انشاءاللہ آئی ول جوائن ٹمارو. آپ نے اس سے شیک ہینڈ کیا اور جاتے وقت بہت بڑی غلطی آپ سب یہاں کرتے ہوں گے, جاتے وقت آپ اس کو ایسے خالی ہاتھ نہ جانے دیں. آپ اپنے بیگ میں ہر وقت آپ کے پاس پروگرام جو ہوتے ہیں ہمارے جی ایم آئی کے, اس کی سی ڈی موجود ہونی چاہیے. آپ اس کے ہاتھ میں وہ سی ڈی کی کاپی دیں. آپ کا دوست ہے نا, وہ ڈرنا تو نہیں چاہیے دیتے ہوئے. آپ اس کو سی ڈی کی کاپی دیں اور کہیں کہ یار یہ پروگرام ہمارا ہوا تھا ہمارا ہال میں, یہی کی دیتے. یا 50-60 سیمینار ہو چکے, کوئی بھی اچھے پروگرام کی آپ سی ڈی دیں اور کیا یار صرف دیکھنا کہ کیا زبردست ہمارے پروگرامز ہوتے ہیں, لوگ کس طرح پروڈکٹ لے رہے ہیں, کس طرح اس کام کو کر رہے ہیں. تم صرف دیکھنا, پھر مجھے بتانا اور کل مجھے یہ سی ڈی واپس کر دینا. ایک ہی کاپی ہے. آپ نے اس کو سی ڈی دی. اب وہ گھر جا کے مشورے نہیں کرے گا کسی سے, کھانا کھائے گا اور سیدھا جا کے کمپیوٹر پر سی ڈی کو لگا کے دیکھے گا. نہ وہ دوستوں میں جائے گا, نہ کسی کو انوائٹ کرنے کی کوشش کرے گا, کیونکہ اس کے ذہن میں کہ یہ جلدی سے جا کے میں سی ڈی دیکھوں. وہ سی ڈی کو دیکھے گا, اس میں پروگرام موجود ہیں, موٹیویشنل اسپیچز موجود ہیں, لوگ پروڈکٹس لے رہے ہیں, تمام چیزیں. جب وہ دیکھے گا کہ اتنے لوگ اس کو کر رہے ہیں, یہ کوئی عام بزنس نہیں ہے, تو وہ کہے گا ایک میں ہی بیوقوف ہوں جو نہیں کر رہا. پھر وہ آپ کو کال کرے گا اسی وقت, یا اگر کال نہیں کرتا, ہمت نہیں ہو رہی اس کی کال کرنے کی, تو نیکسٹ ڈے پھر آپ کال کریں. 24 آورس کے اندر پریزنٹیشن کے بعد آپ کو فائنل کلوزنگ کرنی ہوتی ہے. آپ اس کو کال کریں اور کہیں کہ یار میں نے وہ سی ڈی جو تمہیں دی تھی وہ میرے پاس ایک ہی کاپی ہے, مجھے لازمی چاہیے, مجھے دینی ہے اپنے دوست کو, اور وہ میں نے تمہیں دی تھی یار, وہ مجھے پہنچا دو ورنہ میں تمہارے پاس آ کے لے لیتا ہوں. وہ یا تو کہے گا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں, یا آپ کو کہے گا چل تم آ جاؤ. آپ ملنے کا موقع مل گیا آپ کو ایک دفعہ دوبارہ فائنل کلوزنگ کا. اگر بغیر سی ڈی کے لیے جاتے, سی ڈی نہیں لینے کے لیے جاتے, وہ کہتا ہے کہ لالچ میں آیا ہے سائن اپ کے چکر میں. تو آپ سی ڈی اپنی چیز دینے کے لیے جا رہے ہیں, کانفیڈنس سے جائیں. آپ کہہ رہے وہ سی ڈی مجھے دے دیں. آپ کی ملاقات ہو گئی 24 آورس میں ایک بار دوبارہ. سی ڈی جب آپ لینے لگے تو کہیں کہ دیکھا پروگرام کیسا ہے, کہا یار زبردست ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ. اب آپ اس سے کہیں کہ آپ بتاؤ کہ کیا پلاننگ کرنی, بیٹھو میرے ساتھ, نیم لسٹ بناؤ, سائن اپ کرو, تمہاری نیم لسٹ بنواتا ہوں, کام اسٹارٹ کرتے ہیں. اور میری کیونکہ اس وقت پلاننگ پوری بنی ہوئی ہے تو میں کافی سپورٹ میری طرف سے مل جائے گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ منع نہیں کرے گا, سائن اپ ہوگا انشاءاللہ. یہ 5 سٹیپس آپ فالو کر کے دیکھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بہت زیادہ موٹیویٹڈ ہو جائے گا چیزوں سے کوئی شخص, یہ میں نے کوئی موٹیویشنل بات تو آپ کو بتائی نہیں, لیکن اتنا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ سائن اپ ہو جائے گا. اس کے بعد میں ڈپلیکیٹ کرنا اس کو آپ کا کام ہے, کیونکہ دیکھیں ڈپلیکیشن کا عمل نیٹ ورک مارکیٹنگ میں بہت ضروری ہے.